اشتر اوصاف صاحب، جن بنیادوں پہ شعیب صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی جماعت کا شکوہ بھی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے مترادف ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر یہ نظر ثانی میں جاتے ہیں اس فیصلے کے خلاف؟ آرٹیکل 17 جس کو بنیاد بنا کے آج بات کی جا رہی ہے، جو پاکستان کے شہریوں کو رائٹ ٹو ایسوسیشن دیتا ہے، فریڈم ٹو ایسوسیشن دیتا ہے۔ میں پچھلے 2 دنوں سے یہی سب بحث دیکھ رہا ہوں اور خود بھی اس پہ کامنٹ کر چکا ہوا ہوں۔ دیکھیے، بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ معاوضہ اس لیے نہیں ہو سکتا بیکاز باقی لوگوں کے متعلق یہ تھا کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز اگر ہوئے کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور اگر نہیں ہوئے تو انہوں نے وقت مانگ لیا۔ یہاں پہ یہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، دعویٰ یہ کیا گیا کہ فیئر اور فری ہوئے ہیں، دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس کے اندر پورا ایک پروسیس تھا جو خود پی ٹی آئی کے اپنے قوانین اور اپنے رولز کے تحت ہوا ہے۔ لیکن بارہا پوچھنے کے باوجود کوئی کسی قسم کی دستاویزی ثبوت نہیں دیا گیا۔ آرٹیکل 17 کے اوپر سیر حاصل بحث ہوئی، اور آرٹیکل 17 جو ہے وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور یہ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، یہ لیگل ڈیسیژن ہے، اٹس ناٹ اے ٹیکنیکل ڈیسیژن۔ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے۔ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوتا تو پھر سب کا جو ہے اقبال بلند ہوتا، اور یہ کہنا کہ اب چونکہ ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی غلطیاں ہیں، nobody is to be blamed, no court is to be blamed, no election commission is to be blamed, they are to blame themselves۔ کیا حرج تھا اگر یہ الیکشن کرا دیتے؟ کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ ان کو جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ فراڈ اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایک فراڈولنٹ سارا کام کیا، اتنے آپ کیجول تھے سارے سلسلے میں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ اس طریقے سے کیا جس کو سلپ شاٹ کہیں گے آپ، ایک بھونڈے طریقے سے کیا۔ اس چیز کے اوپر ہے سارا سلسلہ۔ اچھا، یہ اشتر صاحب، یہ تو الیکشن کے حوالے سے کوتاہیاں جن کا آپ نے حوالہ دیا، ایک ماہرین کی رائے بھی اس فیصلے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مختلف آ رہی ہے، جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ وہ ایک مختلف انداز میں یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ سخت سزا دینے سے پہلے قانون واضح ہونا چاہیے، مگر الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسا قانون واضح نہیں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کی اسکروٹنی کا جو اختیار دیتا ہو۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ہے۔ آپ 2008، 2009 اور 2015 اس کو ملا کے آپ پڑھیں گے تو یہ سب اختیارات ہیں، اور صرف انہی کی پارٹی نہیں، 13 اور پارٹیز کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ الیکشن کا نشان نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، الیکشن کا جو نشان ہے نہ موروثی ہے نہ دائمی ہے، یہ آپ کو ہر الیکشن میں مانگنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ساری عمر کے لیے نہیں دے دیا جاتا۔ اور شعیب شاہین صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا 5 سال کے لیے۔ ارے نہیں، آپ اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیے، اور جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں آپ کو آپ کا جو سمبل ہے وہ ملے گا۔ یعنی جو جنرل الیکشن ہے اس سے آؤٹ کر دیں، ضمنی الیکشن کے لیے ہمیں اہل کر دیں۔ کمال ہے، کمال کی بات ہے۔ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو آپ پروسیس آف الیکشن سے آؤٹ کر کے جمہوریت کی نفی کر دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں اب آپ آ جائیں ضمنی الیکشن کے لیے، آپ کو اہل کرا دیتے ہیں۔ چلے میں شعلہ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں، میں اس پہ سیاسی اگر آپ اشرف صاحب مکمل کر چکے ہیں۔ سیکشن 208، 209 صرف اس امپاور کرتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو آپ کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چلیں اشتر صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں میں شرمیلا صاحبہ کی طرف جاتی ہوں، ہم اس پہ واپس آتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، 2 طرح کے ایکسٹریم، چلیں اشتر صاحب آپ مکمل کر لیں، سر آپ مکمل کر لیں۔ کیسز کو سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نہیں، عدالت میں لڑنا چاہیے، دلیل سے، اونچی آواز سے نہیں، اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے ساتھ نہیں۔ That is what I wanted to say۔ ٹھیک سر، دیکھیں ایک بات سے میرے سے لے لیں، ڈرائنگ روم میں کیے جانے والے الیکشنز تو وہ الیکشن ہیں ڈرائنگ روم میں، جہاں 20 سے 25 یا 30 افراد سے زیادہ نہیں تھے، ساری دنیا نے دیکھا۔ سن لیں، پتہ ہے نا یہاں عدالت کہہ رہی ہے مقام نہیں پتہ الیکشن، اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کو کہا گیا آپ یہ ویڈیو اور پروسیڈنگز دیکھ لیں،